لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے کہ اس آیت کا معنی اور مقصود کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ماہر بنا دیا ہے، علم کا رسوخ جنہیں حاصل ہے، یعنی وہ تہ تک پہنچے ہوئے ہیں علوم الہی میں۔ اب یہاں پر جو ہمارے سامنے تفسیروں کے حوالے سے ایک وسیع سلسلہ موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ تاریخ اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ صحابہ کرام نے آیات کی تفسیر کا عمل اپنے دائرے میں رہ کر شروع کر دیا تھا، لیکن جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچتے تھے تو پیغمبر اس کا معنی کچھ اور کرتے تھے، لہٰذا ان کے اس عمل کی نفی ہو جاتی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مفسر خود پیغمبر اکرم ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے ایک معیار بنایا کہ جو اس وقت ہم لوگ ہیں، ہم کہاں سے تفسیر ڈھونڈیں۔ تفسیر پہلی یہ بطور مقدمہ میں یہ مطالب عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر نہ تو عربی لغت کی طرف رجوع کر کے ہم قرآنی آیات کے حقیقی معانی کو سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، اس لیے کہ لغت عرب میں بہت الفاظ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اس کا معنی کچھ اور ہے اور آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، کسی بھی لغت میں لفظ صلاۃ جسے ہم اردو زبان میں نماز کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، کسی عربی لغت میں اس کا معنی نماز نہیں ہے، یہ تو شریعت نے اور دینی اصطلاح میں اسے نماز کہا گیا ہے۔ لہذا لغت کی طرف، صرف لغت کی طرف رجوع کر کے قرآنی آیات کا معنی مقصود ہم متعین نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آراء کے مطابق اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی نفی تو حدیث میں آ گئی، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار او فی النار، کہ جو شخص اپنی رائے سے تفسیر کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اپنی رائے بھی نہیں کر سکتے، لغت کی طرف رجوع کر کے بھی اس کا معنی متعین نہیں کر سکتے، تو اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس ہستی سے پوچھیں کہ جن کے دل پر، قلب مبارک پر یہ آیات اتری ہیں، کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب یہاں حدیث کی طرف رجوع کریں گے کہ حدیث یہ کہتی ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اس حضور نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اب جہاں تک ظاہر الفاظ قرآن سے تمسک کر کے، ایک ظاہر سے دوسرے ظاہر کے ساتھ تمسک کر کے اس کا معنی سمجھنے کا عمل ہے، جسے تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، یہ پہلا کام ہے جو ہم اس زمانے میں کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کو دیکھیں اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقابلاً اس کا معنی متعین کریں تو واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے کیا، اسے اختیار کیا کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید کی تفسیر میں دوسری قرآن مجید کی آیت کا استناد فرماتے تھے، حوالہ دیتے تھے، یعنی آیت قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت قرآن کو سامنے رکھا جائے تو آیت قرآن سمجھ میں آ جاتی۔ یہ اصول تفسیر قرآن خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ہی ہمیں اپنے کلام کی تفسیر کا اصول بتا دیا کہ تم اگر میرے کلام کو سمجھنا چاہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے کلام میں سے
ایک کلام کو سامنے رکھ کر میرے کلام کے دوسرے حصے کو جو اس سے ملتا جلتا ہو، اس کے ذریعے سے تم قرآن میرے کلام کا معنی سمجھ سکتے ہو، اس میں تمہیں آسانی ہوگی۔ لیکن اس سے بھی اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خود بیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد ہے تفسیر قرآن کی، آیت قرآن کے سمجھنے کی۔ ان تمام امور سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر قرآن کے حوالے سے جو کچھ ہمیں فرمایا ہے، اس سلسلے میں کئی ایک بحثیں سامنے کر کے ہم آگے چلیں گے، تب معنی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سند کی بحث، متن کی بحث، تعارض، تعادل، ان امور سے گزرتے ہوئے جو ایک علمی بحثیں ہیں، اس کے بعد ہم جا کر حدیث رسول سے تمسک اختیار کر کے صحیح السند واضح المتن حدیث سے ہم قرآن کی آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اب یہاں پر جتنے مفسرین کرام خداوند عالم ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، انہوں نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہمارے سامنے اتنی تفسیریں موجود ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق علمی اور ذوق فکری اور ذوق اعتقادی کے مطابق تفسیر کی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی فلسفی ہے تو اس نے فلسفے کو بنیاد قرار دیا، کوئی محدث ہے تو اس نے حدیث کو بنیاد قرار دیا، کوئی متکلم ہے تو اس نے علم کلام کو بنیاد قرار دیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنے ذوق فکری کے مطابق آیات کی تفسیر کی۔ لیکن جہاں تک ہماری آج کی اس بحث کا تعلق ہے جو ہم بطور مقدمہ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل اور باقی دنوں میں اصل تفسیر قرآن کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہم آج اتنا بیان کر کے دوسرے مطلب کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن فہمی کا یہ اصول اپنائیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں، ہمیں کسی محدث، متکلم یا فلسفی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس ہستی کی طرف رجوع کریں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید اپنے قلب مبارک پر وصول کر کے ہمیں اس کی آیات کی تفسیر بتائی۔ یہ پہلی بات ہے۔